السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سبھی حضرات خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں حاضر ہوا ہوں آپ حضرات کے سامنے ایک بہت اہم موضوع کو لے کر، اور وہ موضوع ہے کہ گاندھی میدان کی جو تحریک ہے وقف بچاؤ دستور بچاؤ کانفرنس، یہ امارت شریعہ کی تحفظ اوقاف کے سلسلے میں کی گئی کوششوں کی جو ایک کڑی ہے، اس کا جو ایک سلسلہ ہے، وہ اس کے 11ویں یا 12ویں نمبر پر آتا ہے۔ یعنی اس سے پہلے الحمدللہ 10 کام کیے جا چکے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ گاندھی میدان کو بھرنا ہے۔ تو آپ لوگوں کو یہ جاننا ضروری ہے کہ امارت شریعہ نے اب تک کیا کیا کوششیں کی ہیں۔ تو ہم شروعات کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ مسلم پرسنل لا بورڈ اور امارت شریعہ کی آواز پر پورے ہندوستان نے 3 کروڑ 66 لاکھ ای میل روانہ کیے جب یہ بل انٹروڈیوس ہوا، اور اس کے بعد جے پی سی نے ای میل مانگے تھے، لوگوں کے مشورے مانگے تھے، تو اس وقت جو ہے وہ 3 کروڑ 66 لاکھ ای میل جو ہے وہ روانہ کیے گئے تھے۔ یہ سب سے پہلا مرحلہ تھا جہاں سے ہم لوگوں کی کوششوں کی شروعات ہوئی۔ وہ جو QR کوڈ تھا، الحمدللہ یہ سارا امارت شریعہ نے بنا کر، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ مسلم پرسنل لا بورڈ کے سپرد کیا تھا، چونکہ وہ ہماری ایک اپر باڈی ہے ماشاءاللہ۔ اس کے بعد دوسرے مرحلے کے اندر یہ کیا گیا کہ سیاسی جو مقتدرہ ہے ان سے گفتگو کی کوشش کی گئی، یعنی تمام سیاسی پارٹیوں سے، ان کے لیڈران سے ان سے ملاقات کی گئی، ان سے آن لائن گفتگو کی گئی، ان سے ٹیلی فونک گفتگو کی گئی، اور ان کو سمجھایا گیا کہ یہ بل جو انٹروڈیوس ہوا تھا اس وقت وہ کتنا خطرناک ہے۔ اس میں اس بابت جو ہے اس ضمن میں کیا بولتے ہیں، چراغ پاسوان سے ملاقات ہوئی، تیجسوی یادو سے، اور نتیش جی سے بھی ملاقات کی کوشش کی گئی۔ مطلب ہر وہ کوشش، اسی طریقے سے چندرا بابو نائیڈو سے ملاقات کی کوشش کی گئی۔ تو یہ سیاسی جو مقتدرہ تھی، جن کے ہاتھ میں پارلیمنٹ کے اندر بل کو پاس کرنے اور پاس نہ کرنے کا اختیار ہے، ان لوگوں سے جو ہے گفتگو کر کے ان کو کنونس کرنے کی کوشش کی گئی کہ یہ بل مسلمانوں کے لیے اور پھر پورے ملک ہندوستان کے لیے کتنا خطرناک ہے۔ اس کے بعد تیسرے مرحلے کے اندر باپو سبھاگار کے اندر ایک کانفرنس منعقد کی گئی، اور اس کانفرنس کے ذریعے سے، یعنی اس کانفرنس کے اندر بہار کے طول و عرض سے، بہار بھر کے جھارکھنڈ کے بھی طول و عرض سے، یعنی تمام تقریباً 10 سے 15 ہزار لوگوں کے درمیان باپو سبھاگار پٹنہ کے اندر جو ہے وہ لوگ پہنچے، اور انہوں نے ایک کانفرنس کے ذریعے سے اپنا احتجاج درج کرایا۔ یہ تیسرا مرحلہ تھا ہمارے تحفظ اوقاف کے سلسلے میں ہماری امارت کی کوششوں کا۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر ہم لوگوں نے یہ کیا کہ امارت شریعہ کی جانب سے ہر علاقے کے اندر، ہر ضلع کے اندر وہاں کے قاضیوں، وہاں کے مبلغین، وہاں کے جو سرکردہ شخصیات ہیں، جو ضلع کی جو ملی تنظیموں کے جو ضلعی ذمہ داران ہیں، ان کے، اور پھر وہاں کے جو سرکردہ شخصیات ہیں، ان کی قیادت میں، ان کے رہنمائی میں، ان کے ساتھ تمام قضات نے ہر ضلع کے اندر ڈی ایم کو میمورنڈم دیا۔ اور میمورنڈم صرف یہ نہیں کہ ایک کاغذ لا کے جو ہے تھما دیا، نہیں، اس کے اندر 1995 کے ایکٹ کی کاپی تھی، اس کے اندر 2024 کا جو بل آیا ہے اس کی کاپی تھی، پھر اس کے بعد اس کے نقصانات پر مشتمل پورا پریزنٹیشن تھا۔ تو یہ ساری چیزیں نکال کر ان کو دی جاتی تھی، اور صرف دی نہیں جاتی تھی بلکہ ان کو سمجھایا بھی جاتا تھا کہ بھئی یہ بل جو ہے ملک اور مسلمانوں کے لیے، اور یہ تو پہلے مسلمانوں کے لیے، اور پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے یہ ہندوؤں کو بھی، اپنی ہندوؤں کو، سکھوں کو، اور جین اور بدھ سب کو یہ دھیرے دھیرے اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ تو یہ بل اتنا خطرناک ہے۔ تو یہ چیز ڈی ایم وغیرہ کو، اور جو یعنی IPS افسران ہیں، ان لوگوں کو یہ سب چیزیں سمجھانے کی کوشش کی گئی۔ پھر اس کے بعد آیا ہمارا اگلا مرحلہ ورکشاپ کا۔ اب حضرت امیر شریعت نے ہم لوگوں کو بلا کر یہ کہا کہ بھئی اب ضرورت ہے کہ اس تحریک کو بلاک کی سطح پر پہنچایا جائے، یعنی بلاک کی سطح پر جو ہے اس کو عام کیا جائے، شعور بیدار کیا جائے، لوگوں میں بیداری پھیلائی جائے۔ تو اس کے لیے اب یہ تجویز رکھی حضرت نے کہ بھئی ہر علاقے کے، ہر بلاک کے جتنے بھی جو اہم شخصیات ہو سکتے ہیں، ان کو بلائیے، ان کو 3 دن کی دعوت دیجیے، 3 دن وہ قیام کریں گے،
اور پھر ان کو 3 دن تک جو ہے مسلسل یعنی پورا پریزنٹیشن حضرت امیر شریعت نے پیش کیا، اور پھر اس کو جو ہے وہ 3 دن تک ان کو ٹریننگ دی گئی۔ اس طرح کے تقریباً 4 ورکشاپ ہوئے، جس کے اندر مختلف علاقوں سے، بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ سے جو ہے قضات کا ورکشاپ ہوا، پھر اس کے بعد جو ہے مکھیا، اور پھر اس کے بعد ائمہ، اس کے بعد جو ہے دانشوران، اس کے بعد علماء، یعنی ان تمام الگ الگ کیٹیگریز کو بلا کر ان کو جو ہے ان کے سامنے یعنی کیا بولتے ہیں اس کو یہ دی گئی ورکشاپ جو ہے پریزنٹیشن دی گئی، اور ورکشاپ کے ذریعے سے باضابطہ ان سے بلوایا بھی گیا، یعنی یہ نہیں کہ صرف جو ہے تقریر کی جا رہی ہے بلکہ ان سے باضابطہ بلوایا گیا۔ تو یہ ہمارا تقریباً یعنی 1 مہینے تک جو ہے یہ پورا ورکشاپ کا پورا سلسلہ چلا الحمدللہ۔ پھر اس کے بعد جب یہ ہو گیا اور ورکشاپ یعنی ایک حد تک منعقد ہو گئے، اس کے بعد یعنی ٹھنڈی کا زمانہ شروع ہو گیا تھا۔ تو ٹھنڈی کے زمانے میں حضرت امیر نے یہ کہا کہ بھائی اب جو ہے لوگوں کے لیے سفر کر کے آنا مشکل ہے، اس لیے اب آن لائن ویبینار کا انعقاد کیا جائے۔ تو یہ ہمارا 6واں مرحلہ تھا، جس میں ہم لوگوں نے یہ کیا کہ کمشنری لیول پر جو ہے وہ ویبینار کرنا شروع کیا۔ جھارکھنڈ کی جو ہے وہ کمشنریز بنائی، کمشنریز جو تھیں ان کو جو ہے ہر کمشنری وائز لوگوں کو کالنگ کر کے ہر روز 3000 4000 لوگوں کو کال کر کے، اور پھر اس کے بعد ان کو سکھایا جاتا تھا باضابطہ کہ جو ہے وہ زوم میٹنگ کیسے جوائن کرنی ہے۔ تو ان سب چیزوں کو جو ہے وہ سارا پورا آن لائن پورا سلسلہ منعقد کیا گیا، اور کمشنری وائز جو ہے مختلف پروگرامز کیے گئے۔ حضرت امیر یعنی پوری ٹیم جو ہے آن لائن ان چیزوں کو کوآرڈینیٹ کرتی تھی، کوآپریٹ کرتی تھی، اور حضرت امیر شریعت جو ہے وہ ورکشاپ اپنا پیش کرتے تھے۔ تو یہ ہوا 6واں مرحلہ۔ اس کے بعد 7ویں مرحلے کے اندر ہوا یہ کہ جے پی سی نے کہا کہ اب ہم پورے مختلف علاقوں کا دورہ کرنا شروع کریں گے۔ تو مختلف علاقوں کا جب انہوں نے دورہ کرنا شروع کیا تو اب اس کے اندر امارت شریعہ نے یہ کیا کہ ہر اسٹیٹ کے اندر جہاں وہ جا رہے تھی، تو جہاں عمارت کا اثر، حلقہ اثر تھا، وہاں پر یعنی ہمیں اصل میں جے پی سی کے حوالے سے ہمیں یہ خبر پہنچی کہ جے پی سی جس علاقے میں جا رہی ہے تو وہاں وہ مسلمان جو کہ RSS سے متاثر ہیں وہ لوگ جا کر اپنا میمورنڈم اور اپنا جو ہے منٹس وغیرہ سب کچھ پیش کر کے اور جے پی سی کو یہ تھما دیتے تھے کہ مسلمان جو ہے اس بل سے بہت خوش ہے، لہذا اس کو پاس ہو جانا چاہیے۔ تو یہ بہت سنگین صورتحال تھی کہ مسلمانوں سے مشورہ کیا جا رہا، اور مشورہ دے کون رہے ہیں؟ RSS کے جو ہے RSS مائنڈ والے لوگ مسلمان۔ تو اب جو ہے حضرت امیر شریعت نے اس کو جو ہے سنجیدگی سے لیا، اور پھر اس کے بعد آسام کے اندر تمام ملی تنظیموں کو جوڑا گیا، اور پھر ان کو جو ہے پوائنٹس دیے گئے۔ پھر اسی طریقے سے کلکتہ کے اندر، پھر اسی طریقے سے اڑیسہ کے اندر، اور پھر بہار کے اندر۔ بہار کے اندر جب جے پی سی ہوئی تو اس میں تقریباً 150 سے 200 سے زائد لوگوں کو، اور یہ لوگ نہیں ہیں، یہ ہر مختلف تنظیموں کے نمائندے ہیں، مختلف کیٹیگریز کے لوگ ہیں، مختلف تنظیموں کے مختلف یعنی آرگنائزیشن، ٹرسٹ، مختلف اداروں، مختلف کالجوں، ان سب کی یعنی تقریباً سماج کے جتنے بھی یعنی معزز جو طبقات ہیں ان سب کی اس کے اندر جو ہے وہ الحمدللہ نمائندگی ہوئی۔ تو یہ تھا 7واں ہمارا مرحلہ۔ اس کے بعد 8ویں مرحلے میں کیا کیا گیا؟ حضرت امیر شریعت نے مختلف یعنی سجادہ نشینوں یعنی مختلف طبقات سے علیحدہ مل کر ان کو جو ہے پریزنٹیشن دینا شروع کیا، ان کو جو ہے یعنی 3 گھنٹے 4 گھنٹے جو ہے وہ ڈسکشن کرنا شروع کیا، جس میں سے سجادہ نشینوں کی ایک میٹنگ ہوئی، اور اس وقت خاص طور پہ اس وقت میں جب کہ بہار کے اندر کچھ صوفیوں نے، کچھ سجادہ نشینوں نے، نام نہاد سجادہ نشینوں نے یعنی مودی جی کی حمایت میں یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ تمام خانقاہیں اور تمام سجادہ نشین جو ہے وہ بی جے پی کے اس موقف کے ساتھ ہیں اور اس بل کی حمایت کرتی ہیں۔ ایسے اہم وقت میں بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ کی تمام خانقاہوں کو جمع کر کے یہ پیغام دیا گیا کہ نہیں، یہ جعلی خانقاہیں ہیں، اصل جتنی بھی خانقاہیں ہیں وہ سب کے سب اس بل کی مخالفت کرتی ہیں۔ اسی طریقے سے افسران کو جمع کیا گیا، افسران کی الگ میٹنگ ہوئی، وکلاء کی الگ میٹنگ ہوئی، اور اسی طریقے سے مختلف جو جتنے بھی معزز طبقات ہیں ان کی ایک الگ جو ہے ان کے یعنی سمجھیے کہ اجلاس ہوا، اور اس کے اندر ڈسکشن کیا گیا، ورکشاپ ہوا، اس طریقے سے۔ یہ 8واں مرحلہ تھا۔ اس کے بعد 9ویں مرحلے میں حضرت امیر شریعت نے جب وہ ایکٹ جب نافذ ہو گیا، ایکٹ یعنی جب پاس ہو گیا پارلیمنٹ سے، اس کے بعد
مختلف لوگوں کی طرف سے یہ تقاضے آنے لگے کہ بھئی اس کا ترجمہ شائع ہونا چاہیے، اس کی تشریح شائع ہونی چاہیے. تو حضرت امیر شریعت کے حکم پر میں نے جو ہے اس پورے ایکٹ کا ترجمہ کیا، جس کا یہ جو کہ کتاب جو ہے وہ الحمدللہ امارت شریعہ سے شائع ہوئی، اور اس کی پوری ریسرچ ٹیم نے الحمدللہ خود بنفس نفیس حضرت امیر شریعت نے بھی اس پر جو ہے وہ تشریحی نوٹس لگائے، اور پوری ریسرچ ٹیم نے اس کے ایک ایک جو تبدیلی جو ترمیم ہوئی ہے ایک ایک کا مطالعہ کر کے اس پر جو ہے بہت مختصر لیکن جامع جو ہے وہ نوٹس ڈالے. یہ تھا نواں مرحلہ کہ اس کے اندر ایک کتاب لکھی گئی، اور اس کتاب کے ذریعے سے لوگوں کے اندر جن لوگوں کو ضرورت تھی کہ وہ اردو میں اس کو سمجھ کر جو ہے اس کی خرابیوں سے، اس ایکٹ کے نقصانات اور اس کی خطرناکی سے واقف ہو سکیں، ان کو جو ہے وہ کتابیں دی گئی تاکہ جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اس کے بعد یہ نواں مرحلہ مکمل ہو گیا. اس کے بعد 10ویں مرحلے کے اندر یہ ہوا کہ اب حضرت امیر شریعت کے حکم پر ضلع وار پروگرام کرنا شروع کیا گیا. امارت کی جو قیادت تھی وہ تمام کے تمام لوگ ضلع میں پھیل گئے. ہر ضلع کے اندر جو ہے وہ پروگرام کی، احتجاجی کانفرنس کی، احتجاجی ریلیوں کی اور احتجاجی مارچ کی جو ہے وہ ترتیبیں بنائی گئیں. اور خود ہمارے ساتھ موجود ہیں اس اجلاس کے کنوینر حضرت مولانا احمد حسین قاسمی. انہوں نے بھی جو ہے ماشاءاللہ کئی جگہوں پر یعنی میں بھی ساتھ میں موجود تھا ان کے ساتھ اس سفر میں. حضرت امیر شریعت بھی موجود تھے. ہم نے مدھوبنی کا دورہ کیا. مفتی احمد حسین صاحب مدھوبنی گئے تھے، ہم لوگ مدھوبنی اور دربھنگا، ہم لوگ مغربی چمپارن گئے تھے، بیتیا گئے تھے، ڈھاکہ گئے تھے اور مدھوبنی گئے تھے، پھر اس کے بعد دربھنگا گئے تھے. تو اس طریقے سے جتنے بھی قائدین ہیں، تمام قائدین نے، یعنی جو جتنے بھی نظما ہیں، معاون نظما، قضات اور نائب قاضی، معاون قاضی اور نائب ناظم، معاون ناظم، یہ سب پوری قیادت جو ہے الحمدللہ وہ زمین پر موجود تھی، اور سبوں نے ضلعی سطح پر جو ہے وہ اپنے الگ الگ ضلعوں کے اندر پروگرامز کیے. جب پروگرام کیا گیا اور لوگوں کا جو رسپانس آیا، لوگوں کا جو رد عمل آیا، اور لوگوں کی جو شرکت جس کثیر تعداد میں ہوئی، اس سے یہ اندازہ ہوا کہ نہیں، اب لوگ اس معاملے کو لے کر، وقف ایکٹ کی خطرناکی کو لے کر دھیرے دھیرے بیدار ہونا شروع ہوئے ہیں اور لوگوں کے اندر بیداری پھیلنے لگی ہے. تو اب اس کے بعد حضرت امیر شریعت نے امارت کے تمام پوری قیادت، تمام کارکنان سے یہ مشورہ کیا کہ کیا اب گاندھی میدان کو بھرا جا سکتا ہے؟ کیا اب ہمیں حکومت پر پریشر ڈالنے کا ایک اور قدم آگے بڑھانا چاہیے؟ ضلعی سطح پر تو پروگرامز ہو گئے، تو کیا اب ہمیں ریاستی سطح پر پروگرام کرنا چاہیے؟ تو خوب جو ہے اس پر ڈسکشن چلی، اس پہ مشورے ہوئے، اور پھر آخری میں جا کر اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد کرتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب گاندھی میدان کو بھرنے کا وقت آ گیا ہے. اور لہٰذا یہ فیصلہ ہوا کہ 29 جون کو گاندھی میدان کو بھرنا ہے، اور اس کے ذریعے سے حکومت کو یہ واضح پیغام دینا ہے کہ مسلمان اس ایکٹ کے خلاف ہیں، اور ہر مسلمان، پورے بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ اور مغربی بنگال کے مسلمانوں کو یہ وقف ایکٹ 2025 کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہے، نہ ہی اس میں کوئی تبدیلی قابل قبول ہے، اور نہ ہی یہ ایکٹ اپنی اصلی صورتحال میں قابل قبول ہے. ہمیں وہی ایکٹ، اس ایکٹ کو واپس کرنا ہوگا حکومت کو، اور جو سابقہ ایکٹ ہے وقف ایکٹ 1995 1995 اسے بحال کرنا ہوگا، تاکہ مسلمانوں کو اپنی قبریں خریدنا نہ پڑے، مسلمان اپنی مساجد کی حفاظت کر سکیں، اپنے مدارس کی حفاظت کر سکیں، اپنے خانقاہوں کی، درگاہوں کی، امام باڑوں کی حفاظت کر سکیں. تو اس وجہ سے تو یہ جو گاندھی میدان بھرنے کا جو فیصلہ کیا گیا ہے، آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ بس ایسے ہی اٹھا کے فیصلہ کر دیا گیا، نہیں. اس کے پہلے مسلسل 1 سال تک امارت شریعہ کوششیں مختلف ادوار میں اور مختلف طریقوں سے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب میں نے آپ کو 10 قدم گنائے ہیں، 10 جو مرحلے گنائے ہیں، ہر مرحلہ ایک دوسرے مرحلے سے مختلف ہے. تو احتجاج کی جتنی بھی صورتیں ہو سکتی ہیں وہ ہم نے اپنانے کی کوشش کی، لیکن گاندھی میدان یہ ہمارا آخری قدم نہیں ہے. ہمارا ہدف یہ ہے، ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہ ایکٹ واپس ہو، اور اس ایکٹ کے واپس ہونے تک جتنے بھی مراحل سے ہمیں گزرنا پڑے
جتنے بھی مصائب اور دشواریوں سے ہمیں گزرنا پڑے، جو جو اقدامات ہمیں کرنے پڑے، لینے پڑیں، ہم اس کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ اور اگر حکومت نے گاندھی میدان کے پروگرام کے باوجود اگر اس ایکٹ کو واپس نہیں لیا تو ہم اس سے بڑے اقدامات کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ اور تمام مسلمان، ہر مسلمان، بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ اور مغربی بنگال کا ہر مسلمان اپنی جانوں کا، اپنی مالوں کا نذرانہ دینے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے انشاءاللہ۔ تو آپ بھی تیار ہیں گاندھی میدان کو بھرنے کے لیے؟ تو تشریف لائیے اور اسی طریقے کی ویڈیو بنا کر اپنے سوشل میڈیا جو پلیٹ فارمز ہیں اس پر بھی شیئر کیجیے۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قیام الدین قاسمی، ریسرچ ٹیم، حضرت امیر شریعت، امارت شریعہ، بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ و مغربی بنگال۔